تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو، مولا علی کو تو نہ پکارو، مولا علی کو تو نہ پکارو. کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مدد طلب کر سکتے ہیں، حاجت مانگ سکتے ہیں؟ تو میرا عرض یہی ہے کہ احادیث میں یہ موجود ہے، روایات یہ میں موجود ہے، لیکن میری روایات کہاں ہے؟ میں نے بارہا عرض کی ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ پرانے زمانے میں یہ اشکال طرح نہیں تھا، یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا، زبانوں پہ یہ اشکال نہیں تھا کہ کیا آپ امام سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے. تو اس پرانے زمانوں میں کیونکہ ابن تیمیہ کے بعد یہ طرح ہوا ہے، اور ابن تیمیہ بھی جب اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اپنے افکار اس نے طرح کی ہیں، تو اس وقت پاپولر نہیں بنے اس کے افکار، اس کے اپنے زمانے میں، اور کئی سو سال تک اس کے افکار چھپے ہوئے تھے. بعد میں جب محمد ابن عبد الوہاب نے ظہور کیا ہے نجد میں، اور اس نے ائتلاف کیا ہے، حلیف بنا ہے آل سعود کے ساتھ، سعودی خاندان کے ساتھ، کہ حکومت آپ کے پاس اور دینی مسائل ہمارے پاس، تو ان دونوں کے آپس میں اتحاد ہو گیا. پھر انہوں نے فتوحات شروع کیے نجد و حجاز میں، تو پھر یہاں پہ تیل بھی دریافت ہوا ہے، تو اور وہاں سے بہت ان کو سرمایہ ملا سعودی حکومت کو، اور یہ سرمایہ انہوں نے کس کی خدمت میں رکھا؟ وہابیت کے خدمت میں، ان وہابی علماء کی خدمت میں. تو ان کی آئیڈیالوجی بہت پھیل گئی. یعنی یہ آئیڈیالوجی کہ غیر پیغمبر سے، غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، یا اگر آپ 18ویں صدی سے پہلے جائیں، یعنی 1700 کے سے پہلے، 18ویں صدی سے پہلے چلے جائیں، تو یہ اشکال آپ کو اتنا نظر نہیں آتا ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں. اگر تا بھی تو بہت محدود، جو لوگ حنبلی تھے، حنابلہ اہل حدیث نجد میں تھے یا شام میں تھے، ان کے درمیان محدود حلقوں میں یہ اشکال مطرح تھا. عام طور پہ یہ مطرح نہیں ہوتا تھا. اسی لیے ہمارے محدثین نے اس کے لیے کوئی خاص باب نہیں بنایا. ہماری کتب میں اگر آپ جائیے، علامہ مجلسی کے کتب میں جائیے، مثلا بحار الانوار میں، اس میں ایک خاص باب نہیں ہے اس مسئلے پہ کہ آپ ائمہ سے مانگ سکتے ہیں، یہ احادیث آئی ہیں. یا کتاب وسائل الشیعہ میں تو یہ احادیث پہلے ہوئے ہیں مختلف ابواب میں، اس کو کسی نے جمع نہیں کیا. تو ہم نے وعدہ دیا ہے مومنین کو کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ احادیث، ہم نے فارسی زبان میں اس پہ اسپیچ کیا ہے، بہت سارے احادیث دکھا دیے ہیں کہ اگر آپ معتبر احادیث میں، کامل الزیارات وغیرہ میں، وہاں پہ بہت سارے ہیں کہ ڈائریکٹ امام سے طلب حاجت کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ احادیث آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ امام سے کیا آپ ڈائریکٹلی ایک دفعہ تو توسل کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے واسطے، ان کے حق میں، ان کے سبب سے ہمیں عطا کر دو، ان کے نام پر ہمیں خیرات دے دو. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو اپنی حاجت کہ تو اپنے تفضل سے مجھے یہ عطا کر. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی احادیث آئیں گے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے، میں اس کو بناتا ہوں، نہیں، یہ بناوٹی نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پہ تفصیل سے بات کروں گا. اس مسئلے پہ جب بات کروں گا تو پہلے میں وہابیوں کا جو آئیڈیالوجی ہے، وہ جو آیات لے کے آتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرک ہے، اس کو ذکر کروں گا. پھر یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ بات یہ ہے، اور یہ احادیث کسی نے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی آج تک. یہ میرے پاس ہے، میں آپ کو وقت پر، میں نے کہا کہ میں تفصیل سے اس مسئلے پہ بات کروں گا، وہ پہ آپ کی